آج میں خاص طور پہ بلاول صاحب کی وزٹ پہ بات کروں گا۔ بلاول صاحب کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے تھا۔ ساری گفتگو تو کسی ٹاپک پہ تھی نہیں، نہ ایجنڈا فائنل تھا، نہ کوئی ڈسکشن فائنل تھی۔ 8 ممبرز نے سب نے آنا تھا، مچھلی کھائی اور چلے گئے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے صرف نمستے کا اینڈ کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ انہوں نے نمستے کر کے بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ہم جو ہیں وہ ہم ہیں اور تم ہی تم ہو تو تم ہی تم ہو۔ السلام، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج میں خاص طور پہ بلاول صاحب کی وزٹ پہ بات کروں گا جو گوا میں تشریف فرما ہے۔ اس کا رزلٹ دینے کے لیے میں آپ کو پہلی بات کے بجائے آخری بات کر دوں تو آپ کو رزلٹ یا ٹیک اویز پتہ چل جائے گا۔ یعنی ساری گفتگو تو کسی ٹاپک پہ تھی نہیں، نہ ایجنڈا فائنل تھا، نہ کوئی ڈسکشن فائنل تھی۔ ایک SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن کی بات تھی اور ان میں سے 8 ممبرز نے سب نے آنا تھا تو وہ آئے اور مچھلی کھائی اور چلے گئے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ اس سوال کے جواب میں سارے کے سارے جواب پوشیدہ ہیں۔ یعنی کھیلوں سے متعلق سوال پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میں نے کوشش کی کہ ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو بھارت جانا تھا لیکن ان کو ویزا نہیں دیا گیا۔ کھیل کو سیاست اور خارجہ پالیسی سے الگ ہونا چاہیے۔ ویری ویل سیڈ بلاول بھٹو زرداری۔ سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ بالکل جانا چاہیے تھا۔ گوا ہے، گوا کے اندر جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن کی تنظیم کے لیے بلایا گیا ہے، کل کو وہ پاکستان بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ امن معاہدے کیے ہیں یا ٹریڈ کی بات کی ہے تو یقین کیجئے کہ ٹریڈ لبرلائزیشن یا ٹریڈ کی باتیں کرنا یا کون کون سی اجناس آپ کو بیچی جائیں گی اور کون کون سی آپ ہمارے سے لیں گے، یہ امن کی بہت بات کی باتیں، چنانچہ یہ سیکنڈری باتیں ہیں، پرائمری باتیں نہیں ہیں۔ پرائمری بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر جانا چاہیے تھا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک فارن منسٹر ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ خارجہ امور کو سمجھتا ہے، وہ ڈسکشنز کو سمجھتا ہے، وہ باتوں کو سمجھتا ہے، وہ ہر چیزوں کے سوال کے جواب کے لیے تیار ہے۔ لیکن شنگھائی کوآپریشن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جے شنکر صاحب کون ہیں۔ جے شنکر صاحب جو ہیں وہاں کے انٹرنل افیئرس کے میٹر پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف نمستے کا اینڈ کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ریزرو۔ انہوں نے نمستے کر کے بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا ہم جو ہیں وہ ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں تو ہم ہی ہم ہیں اور تم ہی تم ہو تو تم ہی تم ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی تہذیب تمدن مذہب کو اپنے پاس رکھا اور ہمارے تہذیب تمدن اور مذہب کو ہمارے پاس رہنے دیا۔ یعنی کہ معیشت کی بنیاد جو پیوٹ ہونا چاہیے، یعنی آج بہت ہی شاندار گفتگو رہی مارکنڈے کاٹچو صاحب سے جو سابق جسٹس ہیں انڈین سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس ہیں انڈین سپریم کورٹ کے۔ انہوں نے بہت ہی شاندار باتیں کی اور کچھ باتوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں اور کچھ باتوں سے ان کے اتفاق کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مسائل کا حل ہے وہ صرف پاکستان اور انڈیا ہی دے سکتا ہے، جس کا مطلب ہے بائیلیٹرل ڈسکشنز۔ بس یعنی یہاں سے وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب کی میں عقل مندی کو دہران ہوں کہ جس کو اس پاکستان نے 2 دفعہ وزیر خارجہ بنا، کتنا احمق آدمی ہے کہ جس کو آپ نے وزیر خارجہ بنایا کہ بائیلیٹرل ڈسکشن کو ڈسکریج کرتے ہوئے ملٹی لیٹرل ڈسکشنز کو کرنا چاہ رہا تھا، جس پہ جسٹس صاحب نے اندرونی بات بتائی کہ جب آپ نے کسی ملک کے ساتھ تعلقات کرنے ہوتے ہیں تو خفیہ طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور جب کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس میں صرف گوا کی مچھلی اور اچھا ریسٹورانٹ، کچھ ڈسکشنز، اوپن ڈسکشنز، رشیا کے جیسے فارن یعنی ان کے ہم منصب سے ملاقات ہو گئی، ازبکستان کے ہم منصب سے ملاقات ہو گئی، 2-4 ملاقاتیں ہوئی، تصویریں ہوئیں اور آپ کے فارن افیئر کے اندر، آپ کے فارن آفس کے اندر 4 تصویریں چسپا ہو گئیں اور پتہ چلا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزٹ کیا، بات ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈسکشنز نہیں تھی جس کے اندر جو ہے ہم ریزلٹس پیدا کریں گے۔ اس کے اوپر مارکنڈے صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی کہ ہماری 95% ایسی ٹریڈ ہے جو ہم 2 ملکوں کے درمیان میں کریں تو بھارت کی بھی اور پاکستان کی بھی ٹریڈ میں زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے۔ ہمیں رشیا سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں چائنا سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں امریکہ سے چیزیں لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ازبکستان کی ضرورت نہیں، ہمیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم 2 ممالک تو آپس کی باتیں طے کر لیں،
फिर मैंने उनसे मिसाल दी कि फ्रांस और जर्मनी में भी तो ऐसा हालात थे, वो भी तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने थे। उन्होंने उस पर जवाब दिया कि फिर हिस्सा तो बने थे ना, जब वो दोनों आपस में एक हुए थे, यूरोपियन यूनियन एक हुई थी। मईशत की बुनियाद पे सारे के सारे तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, यानी नॉर्म्स, तमाम के तमाम जब सारी चीजें सिर्फ मईशत की बुनियाद पर हल हो जाएं, तो इसका मतलब है मामला हल हो जाते हैं। उनका सबसे बड़ा कंसर्न, उनका सबसे बड़ा डर, मार्कंडे साहब ने जो बार बार कहा, उन्होंने कहा मुझे इस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं, ये तो नशिस्तम बर्खास्तम, नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम थी। मैंने एक पल के लिए सोचा तो ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के ऊपर शायद गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, यानी चीफ जस्टिस साहब के बाद जब उन्होंने कहा मुज़ाकरात किए जाएं तो नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। फिर आखिरी बात जब आज तीसरी दफा भी उन्होंने पूरा दिन 3 बड़े केसेस को उठाया, तो उसके बाद जो पता चला तो रिजल्ट वाज अगेन नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, यानी बैठे, गुफ्तगू भी, बात हुई, चले गए। ये टोटल आपका सिनेरियो पाकिस्तान का, ये मामलात इसी तरह चलेंगे नहीं। उन्होंने कहा पार्लियामेंट के फैसले करें। मैंने उसके बाद भोन साहब से बात की और भोन साहब ने पता मुझे क्या कहा, भोन साहब ने बात की कि देखिए कुछ नहीं होने लगा, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। अब मैंने उनको कहा कि कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई, कहती हैं अगर कंटेम्प्ट लगनी होती तो लगा देते ना, इसका मतलब है वो कंटेम्प्ट नहीं लगा सकते। तो आप अगर उनके इतने ज्यादा पैर मजबूत हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई बात तो सही कह रहे हैं। अब जो वो सही कह रहे हैं तो इससे ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 90 दिन लिखा है न वो गलत होती है, और अगर उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी होती है तो वो बात भी गलत नहीं है, यानी हर धर्मी भी गलत नहीं और आइन भी गलत नहीं। तो ये कुल बातों को मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझसे पूछें कि बिलावल भुट्टो इंडिया गए, ताल्लुकात बेहतर हुए, मैं कहूंगा नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ जी क्या बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन हो रहे हैं, मैं कहूंगा नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। आप पूछेंगे कि वो जो आपस में मुज़ाकरात होने थे उसका जवाब क्या है, नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम। और मार्कंडे साहब जो एक जगह के ऊपर थोड़े से बरहम भी हुए और उन्होंने कहा, वो हमारी जो एंकर पर्सन है उनको कहा आपको फारसी नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूं कि हर मामलात के अंदर जब भी मामलात होते हैं पहले हिडन डिस्कशंस होती हैं, पहले बाद में ओपन होती हैं। आपको जब मैं ये कह रहा हूं कि नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, ये सब चीजें ओपन में हुआ करती हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस तमाशा हुआ करते हैं। इस तमाशे को हमें ख़त्म करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को अगर बुलंदी पर ले जाना है, हमें पाकिस्तान को अगर 96 बिलियन डॉलर की बड़ी मार्केट बांग्लादेश और पाकिस्तान 2%, 2 बिलियन डॉलर की मार्केट, यानी अगर आज हम इकट्ठे होते तो हम 98 बिलियन डॉलर पर होते। तो अगर आज हम अलग हैं तो 96 बिलियन डॉलर की बांग्लादेश, 2 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान। तो आपको सोचना होगा कि ये जमहूरियत है या आमरीत है या जो भी है, पाकिस्तान कौम के लिए रुस्वाई है।